سلام مسنون اردو جہاں ہم وہاں پر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے UGC نیٹ JRF اردو کے سلیبس میں شامل پہلی اکائی تاریخ زبان اردو سے متعلق، جس میں ہم حسن شوقی تک پڑھ چکے ہیں۔ حسن شوقی تک ہم نے گفتگو کر لی ہے۔ اب آگے علی عادل شاہ ثانی شاہی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کا پہلا بھاگ میں نے اپلوڈ کر دیا تھا، آج اس کا یہ دوسرا بھاگ ہوگا۔ دیکھیے، محمد عادل شاہ کے بیٹے تھے۔ ان کی پرورش خدیجہ سلطان شہر بانو کی نگرانی میں ہوئی، جو خود علم و ادب کی پرستار اور شعرا کی قدردان تھی۔ ملک حسنود اور رستمی کی صحبت نے بچپن میں ہی اس کے ذوق سخن کو نکھارا۔ باپ کے انتقال پر 1067 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ شاہی نے تقریباً تمام اصناف میں طبع آزمائی کی۔ اردو کے علاوہ ہندی، فارسی میں شعر کہتا تھا۔ کلیات شاہی میں قصیدے، مثنویاں، غزلیں، مخمس، مسمن، رباعیات اور گیت دوہے موجود ہیں۔ شاہی کی غزلوں کا اظہار و اسلوب، لب و لہجے میں ندرت اور بانکپن پایا جاتا ہے۔ اس نے تشبیہوں کو مقامی رنگ دیا اور ہندوستانی روایات اور ہندو دیو مالا کو بڑی چابک دستی سے غزل میں کھپایا ہے۔ اس سے اس کے گہرے مشاہدے، وسیع مطالعے اور شاعرانہ باریک بینی اور بے پناہ تخلیقی صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ ملک شعرا نصرتی، یہ عادل شاہ ثانی کے دربار کا ملک شعرا تھا۔ یاد رکھیں، اگر پوچھا جاتا ہے اکثر کہ علی عادل شاہ ثانی کے دربار کا ملک شعرا کون ہے تو نصرتی، اور قطب شاہی دور کا کون ہے تو ملا وجہی۔ محمد نصرت نام اور نصرتی تخلص، ان کا نام کیا ہے؟ محمد نصرت اور تخلص نصرتی۔ نصرتی نے بیجاپور کے 3 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا۔ نصرتی نے کتنے بادشاہوں کا زمانہ دیکھا؟ 3 بادشاہوں کا۔ علی عادل شاہ کے زمانے میں وہ شہید ہوئے۔ اب تک ان کی 4 کتب کا پتہ چلا ہے، یعنی گلشن عشق، علی نامہ، تاریخ اسکندری اور کلیات نصرتی۔ یاد رکھیں، گلشن عشق کس کی ہے؟ یہ نصرتی کی ہے۔ علی نامہ، تاریخ اسکندری اور کلیات نصرتی، اس سے تو نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ نصرتی کی ہے۔ یہ 3، گلشن عشق، علی نامہ اور تاریخ اسکندری۔ گلشن عشق ایک عشق یا مثنوی ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ گلشن عشق کس طرح کی مثنوی ہے، رجبیاں، بجمیاں، تو وہ عشق یا مثنوی ہے، جس میں کنور منوہر اور مدھو مالتی کا قصہ نظم کیا گیا ہے۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ گلشن عشق میں نام دے دیتے ہیں اور کن کا قصہ نظم کیا گیا ہے تو کنور منوہر اور مدھو مالتی۔ اس میں مدھ مالتی لیکن مدھو مالتی نام ہے۔ علی نامہ علی عادل شاہ کی سوانح عمری ہے۔ علی نامہ کس کی سوانح عمری ہے
تو علی عادل شاہ کی، جس میں نصرتی کے قصائد بھی شامل ہیں۔ نصرتی کے دونوں مثنویاں اس کے کمال فن اور قدرت کلام کی بہترین شہادتیں ہیں۔ نصرتی کی تیسری مثنوی سکندر نامہ ہے۔ اس میں سکندر عادل شاہ کی وفات پر شیواجی اور عادل شاہی فوجوں کے درمیان میں لڑائی ہوئی، اس کا ذکر ہے۔ شیواجی اور عادل شاہی فوجوں کے درمیان سکندر نامہ، شیواجی اور عادل شاہی فوجوں کے درمیان میں جو لڑائی ہوئی تھی اسی کا ذکر سکندر نامہ میں ہے۔ لیکن اس میں علی نامہ اور گلشن عشق جیسا زور بیان اور شگفتگی نہیں۔ نصرتی صرف مثنوی نگار نہیں تھا بلکہ ایک باکمال غزل گو بھی تھا۔ اگرچہ اس کی غزل بہت کم تعداد میں میسر ہے، تاہم اس کی غزل میں بے ساختگی، سلاست اور روانی محسوس ہوتی ہے۔ آگے دیکھیے سید میراں ہاشمی۔ ہاشمی کا نام سید میراں تھا۔ وہ علی عادل شاہ ثانی کے عہد کا شاعر تھا۔ ہاشمی مادرزاد اندھا تھا۔ اگر پوچھا جائے کون بچپن سے اندھا تھا تو اس کا نام ہے سید میراں ہاشمی۔ مادرزاد یعنی جب سے وہ پیدا ہوا تھا اسی وقت سے سید میراں ہاشمی۔ بادشاہ کے دربار میں اسے خاصی مقبولیت حاصل تھی۔ ہاشمی نے ایک دیوان اور مثنوی یوسف زلیخا، اکثر پوچھا جاتا ہے یوسف زلیخا کس کی ہے تو سید میراں ہاشمی کی۔ اس کے دیوان کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہاشمی کو دکن کی عورتوں کی زبان پر عبور حاصل ہے۔ اس کے دیوان میں ریختہ کے انداز کی غزلیں بھی موجود ہیں، اس لیے کچھ لوگ اسے ریختہ کا موجد قرار دیتے ہیں۔ ریختہ کا موجد کسے قرار دیا جاتا ہے؟ سید میراں ہاشمی کو۔ سن آوے تو پردے سے نکل کر باہر بیٹھوں گی، بہانہ کر کے موتیاں کا پروتی ہار بیٹھوں گی۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو عادل شاہی دور میں مثنوی تصانیف کے علاوہ شاعری نے بہت ترقی کی۔ اس دور کے شاعراء نے ہر صنف سخن مثلاً مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، غزل، رباعی، گیت اور دوہے سب میں طبع آزمائی کی۔ اس دور میں پہلی بار عشقیہ اور رزمیہ مثنویاں لکھی گئیں۔ مثنوی کے علاوہ قصیدہ نگاری کا آغاز ہوا اور غزل کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس دور کی غزل میں عورت کی طرف سے اظہار عشق پر زور ہے۔ عشق کا تصور بھی جسم کو چھونے، لطف اندوز ہونے اور رنگ رلیاں منانے کی سطح پر ہے۔ اسی دور میں ریختہ کا پہلا دیوان مرتب ہوا۔ غرض کہ اس دور میں شاعری کی تمام اصناف سخن کو نمائندگی ملی، زبان کو بھی ترقی نصیب ہوئی۔ جہاں تک نثری ادب کا تعلق ہے اس کا موضوع زیادہ تر مسائل تصوف تک محدود ہے۔ اب دیکھیے قطب شاہی دور۔ قطب شاہی سلطنت کا بانی سلطان قلی شاہ تھا۔ سلطان قلی شاہ بھی عادل شاہی سلطنت کے باغی یوسف خان عادل کی طرح ایران سے جان بچا کر دکن آیا اور اپنی اعلیٰ صلاحیتوں، قابلیت، وفاداری اور سخت کوشی کی بنا پر ترقی کی منزلیں طے کیں اور صوبہ تلنگانہ کا صوبہ دار بن گیا۔ بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد اپنی خود مختاری کا اعلان کیا اور دکن میں ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو کم و بیش 100 عیسوی برس تک قائم رہی۔
قطب شاہی سلاطین علم و ادب سے خاص لگاؤ رکھتے تھے اور اہل ہند کی قدردانی کرتے تھے، چنانچہ ان کی سرپرستی میں مختلف علوم و فنون نے ترقی کی۔ قطب شاہی دور کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے: ابتدائی کوشش جو 1508 سے 1580 تک ہوئی، دوسری عروج کا زمانہ جو 1580 سے 1676 تک جاری رہا، تیسرا دور انتصار جو 1676 سے شروع ہو کر 1687 پر ختم ہوا، اور 1687 میں ہی قطب شاہی دور بھی ختم ہوا۔ تیسرا دور چونکہ حکومت کمزور ہونے کی وجہ سے انتصار کا دور ہے، اس لیے اس دور میں علم و ادب کے حوالے زیادہ قابل ذکر کام نہیں ہوا۔ آئیے ابتدائی 2 ادوار کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا دور سلطنت گولکنڈہ کے ابتدائی دور کے 4 بادشاہ سلطان قلی، جمشید قلی، سبحان قلی اور ابراہیم قلی اپنی سلطنت کے استحکام میں مصروف رہے اور انتظام کی طرف زیادہ توجہ کی، لیکن یہ بادشاہ بھی صاحب ذوق تھے۔ اس طرح ابراہیم کی کوششوں سے ہی گولکنڈہ میں علمی و ادبی فضا پیدا ہوئی اور عوام اردو زبان میں دلچسپی لینے لگے۔ اس دور میں فارسی شعراء کو فروغ حاصل ہوا، لیکن ابراہیم کے عہد میں اردو شعراء میں ملا خیالی، ملا فیروز اور سید محمود کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ دوسرا دور قطب شاہی سلطنت کا یہ دور صحیح معنوں میں علم و ادب کی ترقی اور عروج کا دور ہے، کیونکہ ابراہیم قطب شاہ نے جس طرح اہل علم و فضل کی قدردانی کی تھی، اس کی وجہ سے دور دور سے اہل علم و فضل آ کر دکن میں جمع ہو چکے تھے۔ ابراہیم قطب شاہ کی وفات پر گولکنڈہ کو محمد قلی قطب شاہ جیسا حکمران نصیب ہوا۔ محمد قلی قطب شاہ کا دور کئی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا دور پرامن دور تھا، ایسے پرامن اور خوشحال زمانے میں جب بادشاہ خود شعر و شاعری کا دلدادہ ہو اور اس کے دربار میں ایک سے بڑھ کر ایک ہیرا موجود ہو، تو ظاہر ہے کہ دوسرے میدانوں کی طرح علم و ادب کے میدان میں بھی زبردست ترقی ہوئی۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں ہمیں ملا وجدی، غواصی، احمد ابن نساتی وغیرہ جیسے بلند پایہ شاعروں اور ادیبوں کے نام نظر آتے ہیں۔ ذیل میں ہم اس دور کے مشہور شعراء اور ادبا کا تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں، قلی قطب شاہ۔ قلی قطب شاہ گولکنڈہ کے 5ویں فرما رواں تھے۔ محمد قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ اردو کا پہلا صاحب دیوان کون ہے تو قلی قطب شاہ۔ بقول ڈاکٹر محی الدین قادری، وہ اردو زبان و ادب کا محسن اعظم ہے۔ انتظام سلطنت کے بعد اسے اگر کسی چیز سے دلچسپی تھی تو اردو سخن ہی تھا۔ اس نے ابتدائی ایام میں اردو کی سرپرستی کی اور اسے اپنے جذبات و احساسات کے اظہار کا وسیلہ بنا کر ایک نئی توانائی بخشی۔ قلی قطب شاہ نے ہر صنف سخن میں طبع آزمائی کی، لیکن اس کی غزلیں خاص طور سے قابل توجہ ہیں۔ ان غزلوں میں ہندی اثرات ہونے کی وجہ سے اظہار محبت عورت کی طرف سے ہے۔ اس کی غزل میں سوز و گداز بھی ہے اور جذبات کی بے ساختگی بھی ملتی ہے۔ اس نے غزل کی موضوعات میں اضافہ کیا اور اسے محض غم
جانا تک محدود نہیں رکھا۔ تیری الفت کا میں سرمست ہوں، سرمست ہور متوال ہوں پیارے، نہیں ہوتا بجج کہ کسی میں کا اثر مجھ کو۔ محمد قلی قطب شاہ کے دیوان میں بڑا تنوع اور رنگا رنگی ہے۔ اس نے مختلف موضوعات پر نظمیں لکھیں۔ اس کے دیوان میں نیچرل شاعری کا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ اس کے ہاں ہلال، عید، ترکاری، پھل پھول، سالگرہ، رسم و جلوہ، دیگر رسومات، شادی بیاہ، شب معراج، عید رمضان، عید الاضحیٰ وغیرہ پر بھی نظمیں ملتی ہیں جو اس وقت کے دکن کی مکمل تصویر کشی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اب دیکھیے ملا وجہی۔ محمد قلی قطب کے اہم اثر شعرا میں ملا وجہی سب سے بڑا شاعر ہے۔ وجہی کا سب سے بڑا کارنامہ اردو کی پہلی نثر کتاب سب-رس ہے۔ سب-رس جو 1635 عیسوی میں عبداللہ قطب شاہ کے دور میں لکھی گئی، جو فتحی نیشا پوری کی کہانی حسن و دل۔ پوچھا جاتا ہے کس کا ترجمہ ہے؟ فتحی نیشا پوری کی کہانی حسن و دل کا اردو ترجمہ ہے۔ سب-رس کئی حوالوں سے بہت اہم کتاب ہے۔ اس کی عبارت مسجع و مخفی ہے۔ اس سے بھی پوچھا جاتا ہے عبارت کیا ہے؟ مسجع اور مخفی۔ لیکن اردو انشائیہ نگاری کے ابتدائی خطوط ہمیں ملا وجہی کے ہاں اس کتاب میں نظر آتے ہیں۔ وجہی نے 1400 عیسوی میں ایک مثنوی قطب مستری کے نام سے لکھی۔ کب لکھی؟ 1609 میں۔ کس کے عہد میں؟ قلی قطب شاہ کے عہد میں۔ مستری کے نام سے لکھی۔ اس میں اس نے بھاگمتی کے ساتھ بادشاہ کے عشق کی داستان بیان کی ہے۔ قطب مستری میں قلی قطب شاہ اور بھاگمتی کے عشق کی داستان بیان کی ہے، مگر صاف صاف نام لکھنے کی بجائے بھاگمتی کی جگہ مستری لکھا اور اسے بنگال کی شہزادی بتایا ہے۔ قطب مستری وجہی کے شاعرانہ کمال کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس میں زبان کی برجستگی اور صفائی کے علاوہ مرقع نگاری کے عمدہ نمونے بھی ملتے ہیں، جن سے اس دور کی مجلسی اور تہذیبی زندگی پر روشنی پڑتی ہے۔ اب دیکھیے سلطان محمد قلی شاہ۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ کا بھتیجا اور داماد تھا، جو اس کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا۔ وہ خود شاعر تھا، لیکن نغمہ اور عشقیہ شاعری سے پرہیز کرتا تھا۔ اس نے اردو فارسی دونوں زبانوں میں شعر کہے۔ اسے علم و فضل اور تاریخ سے گہرا لگاؤ تھا۔ اس کی شاعری پر بھی تصوف، مذہب اور فلسفہ کا اثر نمایاں ہے۔ وہ جل اللہ تخلص کرتا تھا۔ پوچھا جائے کہ جل اللہ تخلص کون اختیار کرتا تھا تو سلطان محمد قلی شاہ۔ یہ قلی قطب شاہ کا بھتیجا تھا، مگر اس کا دیوان نایاب ہے۔ ملک الشعراء گواسی۔ گواسی کو گولکنڈہ کا ملک الشعراء سمجھا جاتا ہے۔ محمد قلی قطب شاہ کے عہد میں وجہی کو گواسی کے شاعرانہ کمال نے حسد میں مبتلا رکھا اور اسے دربار سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، جس کی وجہ سے قلی قطب شاہ کے دربار میں گواسی کو اپنے کمال کی داد نہ مل سکی۔ مگر عبداللہ قطب شاہ کے تخت نشین ہوتے ہی گواسی نے اپنی مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال میں معمولی رد بدل کرکے اسے سلطان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ مثنوی ہے سیف الملوک و بدیع الجمال، کس کی ہے؟ ملک الشعراء گواسی کی۔ سیف الملوک و بدیع الجمال
चुनांचा गवासी को मुल्क शहरा बना दिया गया। गवासी की दूसरी मसनवी तोती नामा पहली मसनवी से ज़्यादा ज़ख़ीम और दिलचस्प है। तोती नामा ये भी गवासी की हैं। यह दरअसल फ़ारसी के तोती नामा का तर्जुमा है। तोती नामा की ज़ुबान उसकी पहली मसनवी से ज़्यादा सलीस और दिलकश है, मगर शायराना खसूसियात और नज़ाकतें पहली मसनवी में ज़्यादा हैं। इसके अलावा गवासी की एक और मसनवी मेना सतवंती कुछ अरसा क़बल दरियाफ़्त हुई है। मसनवी के अलावा इसके कलाम में गज़ल, क़सीदा और मरसिया भी मिलते हैं। याद रखें, गवासी की सैफ़ुल मुल्क, बदीउल जमाल, तोती नामा और मेना सतवंती ये तीनों गवासी की हैं। आगे देखिए, सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह गोलकुंडा का 7वां हुक्मरान था। कौन सा हुक्मरान? 7वां। इसकी आदात व खसाइल अपने नाना कुतुब शाह से बहुत मिलती जुलती थीं। चुनांचा उसके अहद में वह तमाम रंग रलियाँ और तकारीब फिर से जारी हो गईं जो सुल्तान मोहम्मद के अहद में मनसूख थीं। सुल्तान को शेर व सुख्न से बहुत ज़्यादा लगाव था। उसी ने फ़ारसी और उर्दू दोनों ज़बानों में शेर कहे। उसने मौसीकी के मुतालिक भी एक किताब लिखी। सुल्तान ने हाफिज़ की गज़लों के तर्जुमे भी किए। अब्दुल्ला कुतुब शाह जुमालियाती एतबार से मोहम्मद कुली कुतुब शाह की रिवायत के शायर हैं। इसके यहाँ मुतालिकात हुस्न का जिक्र कसरत से है। इसके अशआर में मुग़ल दौर के जुमालियाती तर्ज एहसास की झलकियाँ नज़र आती हैं। अब देखिए, इब्न निशाती। शहराए गोलकुंडा में इब्न निशाती एक अजीम फ़नकार की हैसियत रखता है। उनकी ज़िंदगी के हालात मालूम नहीं। फूलबंद उनकी लाफ़ानी मसनवी है। याद रखें, फूलबंद किसकी? इब्न निशाती की, जिससे ये फूलबंद हमारे निसाब में भी शामिल है। मसनवी वाले भाग में इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो अपलोड करूँगी, जिससे उसके बारे में कुछ इशारे मिलते हैं। निशाती न सिर्फ शायर था बल्कि इंशा परताज भी। वह दरबारी शायर की बजाय एक अवामी फ़नकार था जो दरबार से ज़्यादा अवाम में मकबूल था। ज़बान की सादगी और सलासत के एतबार से मसनवी फूलबंद शायरी का अच्छा नमूना कही जा सकती है। तबई डॉक्टर जोर के नज़दीक तबई अपने इब्न निशाती के बाद हैदराबाद का सबसे बड़ा उस्ताद सुख्न गुजरा है। इब्न निशाती की तरह वह भी आज़ाद मंस था। उसने भी दरबार से कोई ताल्लुक़ न रखा। तबई ने 1801 ईस्वी में मसनवी बहर व गुल अंदाम लिखी, जो दक्कनी उर्दू के बेहतरीन कारनामों में से है। ज़बान की सलासत और सुस्तगी काबिल दाद है। इसकी यह मसनवी न सिर्फ ज़बान के एतबार से बल्कि अदबी एतबार से फ़न के अला नमूनों में शुमार होती हैं। तबई ने शायराना तस्बीहात व इश्तिहारात में मुकामी और फ़ारसी दोनों रिवायतों को मिला दिया है। मजमूई तौर से देखा जाए तो इस अहद में उर्दू ज़ुबान व अदब को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ हासिल हुआ। उसका सबब यह था कि जहाँ कुतुब शाही हुक्मरान अहले इल्म व हुनर की सरपरस्ती करते थे, वहाँ उनमें से अक्सर व बेशतर शेर व शायरी के रेशा थे। उनके दौर में क़सीदा, मसनवी, गज़ल के मैदान में काफ़ी काम हुआ। ज़बान की इब्तदाई सूरत होने के बावजूद बेहतरीन तख्लीक़ात मंज़र आम पर आईं। वली दक्कनी। वली के ख़ानदान, मुकाम, पैदाइश और तारीख़ वफ़ात सभी के मुतालिक वसौक़ से कुछ नहीं कहा जा सकता। बाज़ मुहक़्क़ीन के ख़याल में अहमदनगर में पैदा हुए। वली अहमदनगर नहीं, वली औरंगाबाद में पैदा हुए। कब हुए? 1668 में।
اور 1720 سے 25 کے درمیان یہ گجرات میں ان کی وفات ہوئی۔ لیکن میر تقی میر کے نکات الشعراء کے حوالے سے جائے پیدائش اورنگ آباد اور سنِ ولادت 1668 تسلیم کیا جاتا ہے۔ نام بھی نجائی ہے، لیکن ڈاکٹر جمیل جالبی ولی محمد کو اصل نام تسلیم کرتے ہیں۔ ولی کو بلا شبہ جنوبی ہند ہی نہیں بلکہ اردو کے عظیم شاعراء میں شمار کیا جا سکتا ہے، بلکہ عابد علی عابد نے تو ٹی ایس ایلیٹ کے معیار کے مطابق صرف ولی کو اردو شاعری میں کلاسک کی مثال تسلیم کیا ہے۔ دکنی شاعراء نے غزل کے ڈھانچے کو تو اپنایا، لیکن اس کے مزاج سے پوری طرح شعر و شکل نہ ہو سکے، چنانچہ ان کی غزل پر ہندی شاعری کے اثرات نمایاں ہیں۔ لیکن ولی نے لسانی اصطلاحات سے کام لیتے ہوئے فارسی شاعری کا بغور مطالعہ کیا، غزل کے مزاج کو سمجھا اور فارسی غزل سے استفادہ کرتے ہوئے اردو غزل کو مستحکم بنیادوں پر استوار کیا۔ ولی نے نہ صرف مضامین کو وسعت دی بلکہ لسانی اعتبار سے بھی گراں قدر خدمات انجام دی۔ ولی کی شاعری میں زندگی سے بھرپور لب و لہجہ ملتا ہے، جو ہمیں زندگی کی زرخیزی کا احساس دلاتا ہے۔ اس کا تصور حسن نشاطیہ لے سے بھرپور ہے، لیکن یہ نشاطیہ انداز کبھی حد سے متجاوز نہیں ہوتا۔ ولی کی شاعری میں فطرت کا تمام حسن سمٹ کر آ گیا ہے۔ نہ جائیوں صحنِ گلشن میں خوش آتا نہیں مجھ کو، بغیر اجماہ رو ہرگز تماشا ماہتابی کا، صنم مجھ دیدہ و دل میں گزر کر، ہوا ہے باغ ہے اب رواں ہے۔ ولی کا تصور عشق پاکیزہ ہے، عشق کو وہ ہادی و رہبر تصور کرتے ہیں اور محبوب کے حسن و جمال کی تعریف و توصیف کرتے وقت سراپا نگاری میں دلچسپی لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صوفیانہ تصورات بھی ان کی شاعری میں ملتے ہیں۔ حسن تھا عالم تجرید میں سب سوں آزاد، طالب عشق ہوا صورت انسان میں آ۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ شمالی ہند میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز ولی کے دیوان کی بدولت ہوا۔ ولی شمالی ہندوستان میں کب آئے؟ 1719 میں۔ ان کا اثر معاصرین اور مقلدین پر موقوف نہیں بلکہ ان کے اثرات آج تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تھا دکنی دور کے شاعراء کے بارے میں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اسے آگے بھی شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔